بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی بخشش کے عشرے میں اس ایک تسبیح کو لازمی کیجیے کہ اس ایک تسبیح کا پڑھنے والا گنہگار نہیں رہتا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ گنہگار نہیں رہتا، گنہگار نہیں رہتا، گنہگار نہیں رہتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، محترم ناظرین، جو 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا وہ گنہگار نہیں رہتا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ ناظرین، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اور اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا جائے تو یہ بھی گناہ کا سبب ہوگا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے، اور حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگ لی جائے، توبہ اور استغفار کی جائے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرداں، ہر پر احکامات ربانی سے روگرداں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق اور حیات کو بھلا کر ان چکروں میں چکراتا رہے گا۔ لگتا ہے کہ وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اس نے کوچ بھی کرنا ہے، اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے، تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدی، بدنیتی اور گناہ کی زہرناکی سے بچنا چاہیے، چاہے کہ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے، جنت، دوزخ اور جزا و سزا کو محض نظریہ بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کتنی عجیب بات ہے کہ رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے، اور اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہے۔
ہے۔ سوچئے اگر تریاق کی زیادہ زہر بن جاتی ہے تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا کیا انجام ہوگا، اور حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ پہلی سزا ضمیر کی چبھن ہے، دوسری زمانے کی نفرت ہے، تیسری قانون کی سزا ہے، چوتھی دنیاوی عذاب ہے، اور 5ویں جہنم کی آگ ہے۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹھیس یا آگ کی تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹی موٹی غلطی، چھوٹی موٹی خطا قرار دیتا رہے گا، اور نتیجتاً اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا رہے گا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اسی طرح گناہ اور بدی سے بچنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدی بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا زور صرف کر دینے کی سعی لا حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ ذاتی فلسفہ یا فتویٰ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، اور جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے، اور یہی ناظرین گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے۔ جو اس راہ پر آ گیا اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف، اور ذیل کے الفاظ میں بظاہر بہت معمولی فرق ہے، لیکن ان کے ترجمے کا آپس میں عدل بدل جانا چند لمحوں میں جنت اور دوزخ کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب خود آگہی گمراہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، مان گمان میں بدل جاتا ہے، نیک نیتی بدنیتی میں ڈھل جاتی ہے، فنا کو بقا سمجھ لیا جاتا ہے، تو محترم ناظرین کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف کا ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے جن کو بجلانے سے انسان گناہوں کے اثرات بد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ توبہ اور استغفار کی جائے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا جن کی ہلاکت خیزی اظہر من الشمس ہے۔ جب انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین دوسرا عمل تقویٰ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔
नाज़रीन, तीसरा अमल गुनाहों के बाद नेकियों का अहतमाम करना है। जो इंसान गुनाहों के बाद नेकियों का अहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को मिटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हूद की आयत नंबर 114 में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नेकियां दूर कर देती हैं बुराइयों को, और ये नसीहत है याद रखने वालों के लिए। नाज़रीन, अगला अमल सदक़ात का अहतमाम करना है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके दिए गए माल में से खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि आप जान लीजिए उनके मालों में से सदक़ा, ताकि आप पाक करें उन्हें और आप तज़किया करें उनका इसके ज़रिए, और दुआ फरमाएँ उनके हक़ में, बेशक आपकी दुआ बाइसे सुकून है उनके लिए। नाज़रीन, अगला अमल तस्बीहात का अहतमाम करना है कि जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, खाह वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा भी एक बेहतरीन अमल है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला सूरत आले इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाते हैं कि आप कह दीजिए, अगर हो तुम मोहब्बत करते अल्लाह से तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और वो मुआफ़ कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह, और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। नाज़रीन, अगला अमल रास्तगोई है कि जो शख्स ज़िंदगी के नशेब व फराज के दौरान हमेशा सच्चाई से काम लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी ख़ताओं को भी मुआफ़ फरमा देते हैं। इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और बिल्कुल सीधी बात कहो, वो दुरुस्त कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह। और जो अताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी कामयाबी। नाज़रीन, अगला अमल हज और उम्रे का अहतमाम करना है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए हज करता है, अल्लाह ताला उसकी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देते हैं और उसको इस तरह का कर देते हैं जैसे वो आज ही अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ है। और इस ज़मन में एक अहम हदीस दर्ज झेल है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक के बाद दीगरे हज और उम्रा अदा करते रहो, क्योंकि इन दोनों को पैदर पे अदा करने से फ़क्र व फाका और गुनाह यूँ ख़त्म हो जाते हैं जैसे भट्टी मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है। नाज़रीन, अगला अमल कुरान मजीद पर मुस्तहकम ईमान लाना है। जो शख्स कुरान मजीद पर मुस्तहकम ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और इस हवाले से सूरतुल मुहम्मद की आयत नंबर 2 में इरशाद होता है कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, और वो ईमान लाए इस कुरान पर जो नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वही हक़ है उनके रब की तरफ से। अल्लाह ने दूर कर दी उनसे उनकी बुराइयाँ और उनके हाल की इस्लाह कर दी। भाइयों और बहनों, अगर मज़कूरा बाला आमाल पर तवज्जो दी जाए तो इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जो शख्स किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा, उसके 100 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। 200 मरतबा पढ़ेगा तो 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। और अगर पूरे दिल से पढ़कर आप 100 करोड़ भी अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह का बताया हुआ अमल कीजिए। आज ये वजीफ़ा लाजमी कीजिए। आज मैं आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के 5 बड़े फ़ायदे बता रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़्यादा फजीलत, इतने बड़े फ़वाइद हैं इसके पढ़ने। और ये अल्फाज हर शख्स को याद हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि शैतान हमें पढ़ने ही नहीं देता। शैतान हमें इस तरफ आने ही नहीं देता कि कहीं हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत ना हो जाए, क्योंकि भाइयों और बहनों, शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ने के चंद फ़वाइद हैरान कुन बताने जा रहा हूँ। और याद रखिए कि ये एक ज़बरदस्त दुआ और एक ताकतवर वजीफ़ा है, एक ताकतवर अमल है और कई बीमारियों का इलाज है। इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا یہ فائدہ کہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور ناظرین، دوسرا فائدہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو کہ خود جنتی ہوگا۔ ناظرین، تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ تو ناظرین، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ وہ لوگ جو ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ذرا ان احادیث کی طرف بھی توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عمل بتا رہے ہیں۔ اور ناظرین، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہر دوسرا شخص بیماری میں مبتلا ہے، اور پھر ہم اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دے، اور پھر وہ اپنے ایسے جال میں پھنساتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، دنیاوی مال تو ضائع ہوتا ہی ہے، ہماری آخرت بھی وہ برباد کر دیتے ہیں، ہمارا ایمان تک برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 امراض کا علاج ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اور ناظرین، آگے بھی سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 99 امراض میں سے سب سے ادنا مرض، سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، خوشی نہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ اس کا ورد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ڈپریشن ختم ہوگا۔ اور ناظرین، پانچواں فائدہ، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس شخص سے محتاجی دور کر دے گا، اسے کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ جو 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر روزی تنگ ہو۔ ناظرین، آج ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر روزی تنگ ہو، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی، اور کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں وظائف جو لوگ کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں ان ڈھوگی باباؤں کے وظیفوں کے چکروں میں، تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں، اور گڑ گڑا کر یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات مبارک ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ یہ کلمات انسان کو غموں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی
किसी शख्स को कोई गम या तकलीफ़ हो, कोई मुसीबत हो या कोई भी हाजत हो तो उसे चाहिए कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करे। एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को पढ़े। इस विर्द से इंशाअल्लाह उसका हर तरह का गम, मुसीबत, दुख, दर्द दूर हो जाएगा। और अगर किसी को कोई हाजत है तो इसका विर्द करे तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से उसकी हाजत को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। तो नाज़रीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह करने के बाद आपने अल्लाह ताला का मुबारक नाम या रहीमो या करीमो 101 मरतबा पढ़ना है, यानी कि एक तस्बीह मुकम्मल पढ़नी है। और उसके बाद आपने सूरतुल कौसर 7 मरतबा पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है। और जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, अपनी हाजात तलब करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपके 100 साल के गुनाह भी होंगे तो इंशाअल्लाह वो भी माफ़ हो जाएंगे और 100 साल की इबादत का सवाब भी मिलेगा। और इसके अलावा आपकी हाजात, आपकी दुआएं भी अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को रमज़ान की बरकतें खूब समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।